لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها. صلوات. اگر تھوڑا تھوڑا ایک جگہ ہو جائیں آپ تو میرے خیال سے حرج تو کچھ بھی نہیں ہے. ذرا سا آ جائیے. کیا ہے؟ ہاں کیا ہے مسئلہ؟ آ جاؤ. آگے آنے میں بھی کیا ہے. صلی علی محمد. حضرات، ترجمہ حصول سعادت و برکت کی خاطر ورنہ آپ حضرات کے درمیان میں ترجمے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. ارشاد واجب الوجود ہے کہ اگر کوئی آیت منسوخ ہوگی یا نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہوگی تو اس سے بہتر کا انتظام کریں گے یا کم سے کم اس جیسی آیت کا. یہ قانون قدرت ہے، نظام الہی ہے، قول الہی قرآن میں درج ہے، سلسلہ جاری ہے. آیت کے لیے کوئی دوسری ناسخ آیت جو ہو سکے وہ بھی موجود نہیں. اس کا مطلب جب تک یہ کائنات رہے گی یہ قانون قدرت جاری و ساری رہے گا کہ ایک آیت کے نگاہوں سے اوجھل ہونے کے بعد یا منسوخ ہونے کے بعد نوع انسانی کی ہدایت کے لیے، اسے نار جہنم سے بچانے کے لیے، اسے اللہ سے قریب کرنے کے لیے، اسے رسولوں سے قریب کرنے کے لیے یہ ایک سلسلہ ہدایت چلتا رہے گا جو آگے ساری رہے گا. اللہ کبھی بھی مقام ہدایت میں اپنی اس حسین ترین مخلوق کو بے مہار نہیں چھوڑتا ہے. وہ ہر زمانے میں اس کی ہدایت کا انتظام و انسلام کرتا ہے چونکہ یہ اس کی سب سے پیاری اور اچھی مخلوق ہے. اتنا اچھا اس نے کائنات میں کسی کو نہیں بنایا جتنا اچھا انسان کو بنایا ہے. ایک ایسی حسین کائنات اس نے خلق کی، مگر کسی کو بنانے کے بعد اس نے یہ نہیں کہا کہ میں سب سے اچھا بنانے والا ہوں. سننا ہے آپ؟ چاند جو زمانے بھر کو ضیا بانٹتا ہے اسے بنا کے اس نے نہیں کہا میں سب سے اچھا بنانے والا ہوں. سورج جو سبب حیات کائنات ہے اس کی تخلیق کے بعد بھی اس نے نہ کہا میں سب سے اچھا بنانے والا ہوں. یہ کیسے کیسے حسین پھول بنائے، کیسے کیسے خوشنما پرند بنائے، کیسی کیسی لطیف آوازیں اس نے خلق کی، کیسی کیسی بے پناہ معنویت کے حامل بحر ذخار اس نے خلق کیے. کیسے بلند و بالا پہاڑ بنائے، لیکن کسی کو بنا کے یہ نہ کہا کہ میں سب سے اچھا بنانے والا ہوں. لیکن انسان کو بنانے کے بعد خالق نے کہا کہ میں سب سے اچھا بنانے والا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے اچھا بنانے والا ہے تو نوع انسانی میں کوئی نہ کوئی ہے ضرور جو سب سے اچھا بننے والا ہے. سننا ہے نا؟ کوئی نہ کوئی ضرور ہے جو سب سے اچھا بننے والا ہے. ہمیں اور آپ کو بنا کے تو کبھی بھی نہ کہتا ہو کہ میں سب سے اچھا بنانے والا ہوں. ہمیں بنا کے آپ کو کیا کہتا؟ تو کوئی تو ہوگا اس کائنات میں
جسے بنا کے اس نے کہا ہوگا کہ ساری کائنات کا خلق لکم، ساری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے، اور بنائی نہیں ہے سکر لکم، سب تمہارے اختیار میں دی ہے۔ بس کمال انسانیت یہ ہے کہ اسے تلاش کر لیا جائے جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، جس کے لیے کائنات سجائی گئی ہے۔ اگر انسان اسے پانے میں کامیاب ہو جائے تو یہ زندگی بھی کامیاب ہو جائے، وہ زندگی بھی کامیاب ہو جائے۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر۔ تو اتنی حسین تخلیق کے بعد لازم تھا کہ اسے نار جہنم سے بچانے کے لیے اس کی ہدایت کا انتظام بھی وہی کرے۔ تو اس نے کہا دیکھو ایک آیت منسوخ ہوگی یا اوجھل ہوگی تو تم گھبرا نہ جانا، ہم اس سے بہتر کا انتظام کر دیں گے، یا کم سے کم اس جیسے کا انتظام کریں گے۔ اگر یہاں تک بات میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو عرض کروں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم کے بعد جو بھی آئے گا یا تو بہتر ہوگا یا آدم جیسا ہوگا، حضرت نوح کے بعد جو آئے گا یا نوح سے بہتر ہوگا یا نوح جیسا ہوگا، شیش کے بعد جو آئے گا شیش سے بہتر ہوگا یا جناب شیش جیسا ہوگا، جناب ایوب کے بعد جو آئے گا یا بہتر ہوگا یا جیسا ہوگا، جناب یعقوب کے بعد جو آئے گا یا بہتر ہوگا یا جیسا ہوگا، جناب موسیٰ کے بعد جو بھی آئے گا یا بہتر ہوگا یا جیسا ہوگا، جناب عیسیٰ کے بعد جو آئے گا یا تو بہتر ہوگا یا جیسا ہوگا۔ نبی آخر کے جانے کے بعد جو بھی نبی کی جگہ پہ آئے گا یا بہتر ہوگا یا نبی جیسا ہوگا۔ دیکھو بہتری کا دروازہ تو نبی آخر پہ بند ہے، نبی سے بہتر تو کوئی ہو نہیں سکتا، آ نہیں سکتا، وہ تو صنعت اول ہے، مخلوق اول ہے، اثر اول ہے۔ جتنے کمالات تھے سب سے خالق نے اس مخلوق اول کو نوازا تھا، تو بہتر کا تو دروازہ بند ہو گیا، لیکن جیسے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب کسی کو بھی نبی کی جگہ پہ لے آؤ، لیکن یہ ثابت کرو کہ یہ نبی جیسا ہے۔ سنیں آپ، یہ ثابت کرو کہ یہ نبی جیسا ہے۔ یہ کہنے سے بات نہ بنے گی کہ نبی ہمارے جیسے ہیں۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر۔ بات یہ کہنے سے نہیں بنے گی کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، یہ ثابت کرنا پڑے گا جسے بنا رہے ہو کہ یہ نبی جیسا ہے۔ دیکھو ہمیں کسی کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمیں کسی کی بھی شخصیت سے کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ہمارا یہ مزاج ہے شخصیتوں کو مجروح کرنا، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے، مگر ہم کسی کی خوشنودی کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ سن رہے ہو آپ، ہم کسی کی خوشنودی کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ بعد میں کوئی ناراض ہو یا راضی ہو مگر وہ ناراض نہ ہو جائے، تو وہ تو کہہ رہا ہے کہ بھئی دیکھو جیسا آئے گا، اگر بہتر نہیں ہوگا تو جیسا ہوگا، تو ہماری مجبوری ہے ہم تلاش کریں کہ نبی جیسا کون ہے، بس جو نبی جیسا ہو اسی کو نبی کے بعد مان لیں۔ اس میں کوئی جھگڑا وگڑا کوئی ہے، کوئی اختلاف کوئی ہے، نہ کوئی اناد کی بات ہے۔ تو اب نبی جیسا کون ہوگا؟ بھئی نبی جیسا ہوگا کون؟ تو نبی جیسا وہ ہوگا جس کا علم نبی کی طرح ہو، جو علم میں نبی کی طرح ہو۔ اب اگر نبی کہیں آ کے پڑھے ہوں تو بتاؤ، اور نبی کچھ نہ جانتے ہوں تو بتاؤ۔ یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ نبی کا علم جو ہے، نبی کا علم کسبی نہیں ہے، نبی نے آ کے یہاں علم حاصل نہیں کیا ہے، نبی تو علم لے کے آئے تھے نا۔ تو اب نبی کی جگہ پہ وہی آئے گا جو آتے ہی قرآن بھی سنا ہے، توریت بھی سنا ہے، انجیل بھی سنا ہے، زبور بھی سنا ہے۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر۔ بھئی وہ نہیں آ سکتا نبی کی جگہ پر جسے آ کے یہاں پڑھنا پڑے، جسے آ کے یہاں ذانو ادب طے کرنا پڑے، جسے آ کے کسی استاد کا سہارا لینا پڑے۔ نہیں، وہ آئے گا جو نبی ہی کی طرح علم لدنی کا حامل ہو۔ یا ایک جملہ اور کہتا ہوں، وہ آئے گا جو برسر ممبر آتے ہی کہے سلونی۔ ہائے 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 ہائے،
توجہ کر رہے ہیں نہیں؟ جو آتی ہی کہے سلونی، سلونی کا مطلب کیا ہے؟ برا نہ مانیے گا، یہ تھوڑا انداز ہے میرا. سلونی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مجھ سے سوال کرو. کہا کہ کس چیز کے متعلق سوال کریں؟ یہ بات یہ نہیں یا علی آپ نے کہا تو سلونی، مگر ہم کس چیز کے متعلق آپ سے سوال کریں؟ علی نے کوئی قید نہیں لگائی، علی الاطلاق کہا. اب اس کا مطلب انسان کا ظرف ہے، جو جی چاہے پوچھ لے. چاہے تو زمین کی باتیں پوچھ لے، چاہے راز حیات پوچھ لے، چاہے ستاروں کی دوریاں پوچھ لے، چاہے شمس و قمر کی تخلیق کے متعلق سوال کر لے، چاہے جنت و سوکر و ملک والک سب کے متعلق. نبی علی نے قید تو لگائی نہیں، جو چاہو. یہی تو مطلب ہوا نا سلونی، جو تمہارا دل چاہے وہ پوچھو. 1400 سال ہو گئے انسان ستاروں پہ کمن ڈال رہا ہے، علم کے رہوار میدان میں تند و تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، لیکن پوری کائنات میں آج تک بھی کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے جو چاہے مجھ سے پوچھ لو. ہر آدمی اپنے سبجیکٹ کی بات کرے گا، اپنے مضمون کی بات کرے گا. اگر مضمون سے ہٹ کے معلوم بھی کرو گے تو کہے گا نہیں یہ میرا مضمون ہی نہیں ہے. آپ تو اس سے پوچھو جو اس سبجیکٹ کو جانتا ہو. یہ صرف ابو طالب کا بیٹا تھا جو برسرے ممبر کہہ رہا تھا جو جی چاہے، چاہے زمینوں کی باتیں معلوم کرو، چاہے آسمانوں کی باتیں معلوم کرو. صلوات پڑھ عظمت محمد و آل محمد پر. اچھا رفتہ رفتہ لوگ آتے ہیں تو ذرا مسئلہ تھوڑا سا کیوں مشکل سا ہو جاتا ہے، نازک سا ہو جاتا ہے. ایک ساتھ ہو جاتے ہیں تو آسانی ہوتی ہے نا. نہیں ہے آپ اس بات کے خیر؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ بات. اگر رفتہ رفتہ لوگ آتے ہیں تو ذرا تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو اچھا سا ہوتا ہے. کیوں؟ یہی ہے نا. صلوات پڑھیے عظمت محمد و آل محمد پاس کرتا ہوں. تو اب نبی جیسا وہ ہوگا جس کا علم نبی کی طرح ہو، وہ جسے الفاظ کے معنی نہ دہائیوں تک نہ یاد ہو سکے، وہ نبی جیسا کیسے ہو جائے گا؟ اور جملہ عرض کرتا ہوں، نبی جیسا وہ ہوگا جس پر صدقہ نبی کی طرح حرام ہو. سننا ہے آپ؟ جس پہ صدقہ نبی ہی کی طرح حرام ہو، جس پہ صدقہ جائز ہو، وہ نبی کی جگہ پہ نہیں آ سکتا، نبی جیسا نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھ عظمت محمد و آل محمد پر. جو ہے تو اور آگے کو بڑھ جائیے. بھئی نبی جیسا وہ ہوگا جس کا اختیار عالم کون پر نبی کی طرح ہو. دیکھو جو سجدہ آدم کی بات ہے نا، سجدہ آدم کی بات، اس میں مسئلہ یہ تھا کہ جتنی بھی قوتیں ہیں سب اختیارات آدم کو تسلیم کریں. یہ والی بات تھی وہ، صحیح ہے نا. اس کی تفسیر دیکھیں آپ ذرا. تو سامنے سے تو بات یہ ہے کہ سجدہ نہیں کیا تھا، بات یہ والا سجدہ نہیں ہے. چونکہ ہر انسان کے طریقہ سجدہ آدمی کا تو ہے پیشانی رکھنا، درختوں کا طریقہ سجدہ کیا ہے، چاند کا کیا ہے، سورج کا کیا ہے، نجوم کا کیا ہے، الگ الگ ہے نا. تو وہاں مسئلہ یہ تھا کہ جتنی بھی قوتیں ہیں وہ سب کی سب اختیارات آدم کو قبول کریں. ٹھیک، سب نے قبول کر لیا تھا، ایک نے نہیں کیا تھا. وہ کون تھا؟ کون تھا؟ کیا نام تھا اس کا؟ ابلیس. ابلیس. شیطان تو تب بنا جب نہ مانا حکم خدا. اس سے پہلے ابلیس تھا، وہ شیطان نہیں تھا. چونکہ شیطان صفت کا نام ہے، یہ شیطان صفت کا نام ہے، اور یہ شیطنت کہیں بھی پائی جا سکتی ہے. یہ شیطنت کہیں بھی پائی جا سکتی ہے، بس جہاں بھی پائی جائے گی وہی شیطان ہوگا. ہاں، یہ کوئی مخصوص نہیں ہے ایک ذات سے. نام تو ابلیس تھا اس کا. ٹھیک ہے، حکم خدا کو نہ مانا تو شیطان بنا. تو اسی بیچارے کے لیے کوئی تھا قانون قدرت؟ تو سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے. جو بھی قانون قدرت کو نہ مانے گا، صلوات پڑھے عظمت محمد و آل. دیکھو اصل میں مسئلہ یہ عنوان بھی ہے نا، آغاز، اس میں تو آغاز امامت لکھا ہوا ہے، وہ پوسٹر جو اس میں آغاز علم امامت جیسا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ بھی اچھا ہے.
یعنی نشانی آغاز امامت۔ تو کوئی امامت کیا ہے؟ امامت لطف الہی کا نام ہے، امامت ایک کرم الہی کا نام ہے۔ امام اس لیے ہوتا ہے کہ مخلوق خدا جہنم سے بچ جائے۔ امام اس لیے ہوتا ہے کہ انسان راہ مستقیم پہ آ جائے۔ امام اس لیے ہوتا ہے کہ یہ انسان سرکش نہ ہو، دائرہ اطاعت الہی سے باہر نہ جائے، اس لیے ہوتا ہے۔ وجود امام کا فائدہ بھی یہی ہے۔ ایک جملہ مجھے، پڑھے لکھے لوگ ہیں سن لیجئے، یہ دربار میں جو حضرت زہرا نے خطبہ دیا تھا اس میں ایک جملہ آپ نے کہا، بہت عجیب جملہ ہے، میں تو کم علم آدمی ہوں، پوری طرح توضیح بھی نہیں کر پاتا ہوں اس کی، اللہ آپ کو توفیقات میں اضافہ کرے۔ سمجھیے گا، وہ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری امامت کو اس لیے واجب قرار دیا گیا کہ تم بکھرنے نہ پاؤ۔ سن لیا آپ نے؟ ہماری امامت کو اس لیے واجب قرار دیا گیا کہ تم بکھرنے نہ پاؤ۔ یعنی کون پڑھ رہا تھا؟ مرسی آپ پڑھ رہے تھے نا، وہ آپ جو بھی پڑھ رہا تھا وہ ایک، اچھا آپ وہ مصرع تھا، کیا ٹوٹے ہوئے دلوں کو، کیا کچھ ایسا تھا، بڑا اچھا تھا مصرع تھا۔ ہاں وہ، ہاں یہ وہ بہت اچھی سی بات تھی، بہت خوبصورت سی، وہ میرے ذہن میں آئی۔ کیا تھا پورا؟ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا جہاد ہے، بہت اچھا تھا۔ بہرحال کل ملا کے تو جبھی میرے ذہن میں بات ہی آئی، من کا بات تو بہت اچھی کہہ پڑھ رہے ہیں، اگر ہو سکا 2-4 منٹ دیکھیں گے اس پہ بات اگر ہو جائے تو شہزادی نے کہا کہ ہماری امامت کو اس لیے واجب قرار دیا گیا کہ تم بکھرنے نہ پاؤ۔ اس کا مطلب وجود امامت، اقرار امامت کا فائدہ یہ ہے کہ ہم میں اتحاد ہو، اختلاف نہ ہو۔ توجہ کر رہے ہیں نا؟ اتحاد ہو، اختلاف نہ ہو، اور اگر اختلاف پایا جائے تو سمجھ لو ہم زبان سے اقرار امامت کر رہے ہیں، دل کی گہرائیوں سے امام سے ہمارا کوئی واسطہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو امام اس لیے ہے کہ روح تر و تازہ رہے، امام اس لیے ہے کہ روح قوی رہے، امام اس لیے ہے کہ روح تندرست رہے، امام اس لیے ہے کہ روح بیمار نہ ہونے پائے۔ مگر بڑا مسئلہ یہ ہے، مجھے آپ کا تو علم نہیں ہے، مگر پورے ہندوستان میں گھومتے ہیں تو سب جگہ ہوا ایک سی چلتی ہے، حالانکہ بدلے کوئی چلتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ یہ جسم کس کا ہے؟ کس کا ہے جسم؟ ہمارا۔ اور روح کس کی ہے؟ ہماری۔ ایسا ہی ہے نا؟ یہ جسم بھی ہمارا ہے۔ تھوڑا اور آگے آؤ، بہت راز کی بات سنانا چاہتا ہوں، ذرا آگے آؤ پیچھے والوں، بہت راز کی بات ہے، اور میں یہ تو نہیں کہنا کہ قیمتی بات ہے، یہ قیمتی بات تو صرف اللہ اور رسول و امام کی ہوتی ہے، باقی کسی کی بات قیمتی نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جسم کس کا ہے؟ ہمارا۔ اور یہ روح کس کی ہے؟ نہیں، بعد میں یہ روح کس کی ہے؟ ہماری، ٹھیک ہے نا؟ یہ آنکھیں کس کی ہیں؟ ہماری۔ یہ کان کس کے ہیں؟ ہماری۔ زبان کس کی ہے؟ یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ ہمارے۔ پیر کس کے ہیں؟ یہ دل کس کا ہے؟ یہ رگوں میں دوڑتا ہوا لہو کس کا ہے؟ ہمارا ہے نا؟ اگر یہ ہمارا ہے تو پھر کسی نازک موقع پر پہنچ کی آنکھیں پھر کیوں جاتی ہیں؟ اگر یہ آنکھیں ہماری ہیں تو کسی منزل پہ پہنچ کے پھر کیوں جاتی ہیں؟ یہ زبان کی قوت گفتار کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ کانوں کی سماعت کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ دل کی دھڑکن بند کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ پیروں میں چلنے کی قوت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ہاتھوں میں حرکت کیوں نہیں رہتی ہے؟ اس کا مطلب ان میں کوئی چیز بھی ہماری نہ ہے، ہم تو وہم و گمان کا شکار رہے کہ یہ آنکھیں ہماری ہیں، ہم تو توہم کا شکار رہے یہ کان ہمارے ہیں، ان میں سے کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، یہ سب کسی نے ہمیں ایک مدت کے لیے دیا ہے، ایک مدت کے لیے دیا ہے، اس کے قوانین بتائے ہیں، ان قوانین کا محافظ امام ہے، وہ دیکھے گا آنکھیں ویسی استعمال کی ہیں جیسے استعمال کرنے کے لیے اس نے کہا تھا، یا جیسے جی چاہا ویسے استعمال کر ڈالا، زبان ویسی استعمال کی جیسے اس نے کہی تھی، یا جیسے جی چاہا، جس کا جی چاہا، دل دکھایا، الزام لگایا۔ توجہ کر رہے ہیں نہیں؟ مگر یہ ایک بات ہے صاحب غضب کی، سن لو گے آپ؟ تیار ہو آپ سننے کو؟ ہاں تو سن لیجئے۔ تو اچھا ہاتھ سے نہیں، منہ سے کہو کیا سبحان اللہ بسم اللہ، تو میں بات سناتا ہوں آپ کو، آپ سنیے۔ ہم سمجھتے ہیں آنکھیں ہماری ہیں، ہاتھ ہمارے ہیں، کان ہمارے ہیں، زبان ہماری ہیں، اس پورے تاریخ عالم میں
ایک شخص ایسا ملا کہ آنکھیں اس کی تھی مگر کہلائی عین اللہ، آنکھیں اس کی تھی کہلائی عین اللہ، زبان اس کی تھی کہلائی لسان اللہ، ہاتھ اس کے تھے کہلائے ید اللہ، قلب اس کا تھا کہلایا قلب اللہ، چہرہ اس کا تھا کہلایا وجہ اللہ، نفس اس کا تھا کہلایا نفس اللہ۔ اس نے کس طرح آنکھوں کو استعمال کیا ہوگا کہ اس کی تھی مگر اللہ کی کہلا رہی تھی، کیسے کانوں کا استعمال ہوگا کہ اس کے تھے حضور اللہ کہلا رہے تھے، چہرہ کا کیسا استعمال ہوا ہوگا اسی کا تھا مگر وجہ اللہ کہلا رہا تھا۔ صلوات پڑھ حضرت محمد و آلہ۔ تو امام اس لیے ہے کہ اس حسین ترین مخلوق کو نار جہنم سے بچائے، اسے راہ مستقیم دکھائے۔ مجھے تو امامت کے فوائد یہی ہیں، صحیح ہے نا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جسم بھی ہمارا ہے اور روح بھی ہماری ہے، تو بیماری خالی جسم کو لگتی ہے روح کو بھی لگتی ہے۔ دیکھو جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے ویسے روح بھی بیمار ہوتی ہے، بس یہ ہے جسم کی بیماریاں الگ ہیں اور روح کی بیماریاں الگ ہیں۔ جسم کی بیماری ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر، شوگر، ٹھیک ہے نا، کڈنی کا فیل ہو جانا، بخار آ جانا، نزلہ کھانسی ہو جانا، یہ سارے جسم کے ہیں۔ مگر جیسے ہی جسم بیمار ہوتا ہے ہم اچھے سے اچھے ڈاکٹر کی تلاش شروع کر دیتے ہیں کہ تاکہ جسم سلامت رہے۔ روح کی بیماریاں کیا ہیں؟ غیبت روح کی بیماری ہے، حسد روح کی بیماری ہے، الزام لگانا روح کی بیماری ہے، اتہام لگانا روح کی بیماری ہے، فساد پھیلانا روح کی بیماری ہے، والدین کی بے احترامی کرنا روح کی بیماری ہے، سود کھانا روح کی بیماری ہے، پی لینا روح کی بیماری ہے، نامحرم پر نظر ڈالنا روح کی بیماری ہے، دوسرے کا مال کھا لینا روح کی بیماری ہے، حرام غذا کے عادی ہو جانا روح کی بیماری ہے۔ مگر ہمارا اتنے بے وفا ہیں ہم روح کی نسبت سے کہ کتنی مجروح ہو جائے، کیسی بیمار ہو جائے، ہمیں اس کے علاج کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی اچھا سا ڈاکٹر ہو۔ اچھا اس پہ ایک اور ستم ہوتا ہے، ذرا سا متوجہ ہوئے، دیکھو اصل میں کیا ہے، ڈاکٹر بہت اچھا ہو، بہت اچھا ہو ڈاکٹر، اور اتنا اچھا ہو کہ کوئی مریض ایسا نہیں ہے اس کے پاس جائے اور شفا نہ پائے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، جیسے ڈاکٹر شہزاد صاحب ہیں بیچارے، بہت اچھا ڈاکٹر، اور مریض کہتا رہے کہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، ڈاکٹر بہت اچھا ہے۔ معلوم کیا گئے تھے ڈاکٹر کے پاس، کا گئے تو نہیں مگر ڈاکٹر بہت اچھا ہے، تم ہو گئے نہیں، ڈاکٹر بہت اچھا ہے، تو یہ مریض شفا پا جائے گا کیا؟ یہ مریض صحت یاب نہیں ہو سکتا صرف جو ڈاکٹر کی تعریف کرتا رہے اور ڈاکٹر کے پاس نہ جائے۔ نہیں، اگر صحت مند ہونا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، صحیح، اس سے نسخہ لکھوانا پڑے گا، اور صرف دوائی نہیں کھانی ہے، جو پرہیز بتائے گا وہ بھی کرنا پڑے گا۔ پیچھے والے سن رہے ہو آپ بھی؟ تو کہیں سے اس کا اظہار کرو کہ سن رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاد آباد رکھے۔ اگر مریض چاہتا ہے کہ صحت مند ہو جائے تو اسے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، اور اپنی شفا کے لیے نسخہ لکھوانا پڑے گا۔ جب وہ لکھ دے تو دوا کو کھانا پڑے گا، اور جو پرہیز بتایا ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اچھا یہ ذرا سا یہ ہوا، ایک دو قدم آگے بڑھے اور وہ نسخہ بھی لکھوا لیا اور لا کے نسخہ الماری میں رکھ دیا، اور اب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بھی بہت اچھا ہے، نسخہ بھی بہت اچھا ہے، ڈاکٹر بھی بہت اچھا ہے، نسخہ بھی بہت اچھا ہے۔ ہم نے پوچھا بھائی نسخے کا استعمال کیا؟ کہ نہیں جزدان میں لپیٹ کے الماری میں رکھ دیا ہے۔ جو کر رہے نہیں، جزدان میں لپٹا ہوا ہے، الماری میں رکھا ہوا ہے، اگر کسی پہ جن آ جاتا ہے تو ذرا ہوا دے دیتے ہیں، کوئی سفر پہ جاتا ہے تو اس کے نیچے سے نکال دیتے ہیں، شادی ہوتی ہے تو جہیز میں دے دیتے ہیں۔ تو ظالم نہ دوا کھا رہا ہے نہ پرہیز کر رہا ہے، تو روح سالم کیسے ہوگی؟
سن رہے ہیں آپ؟ روح سالم کیسے ہوگی؟ خالی تعریف کر رہا ہے، ڈاکٹر بہت اچھا ہے، نسخہ بہت اچھا ہے، بڑی اچھی دوائیں لکھی ہیں۔ دوائیں تو اچھی لکھی ہیں، استعمال بھی کی، یا زیب النساء الماری بنا دیا اس نسخے کو؟ کتنا اچھا نسخہ ہے۔ اس نے کہا لا تغتب احدا، کسی کی غیبت نہ کرو، مگر وہ نسخے پہ تو عمل ہی نہیں ہو رہا ہے۔ لا تجسسوا، تلاش کرتے نہ پھرو کون کیا کر رہا ہے، کسی کی تلاش میں نہ رہو کون کیا کر رہا ہے، اور نہ کسی کی غیبت کرو۔ اگر دیکھو نامحرم کی طرف نہ دیکھو، مال حرام نہ کھاؤ، والدین کا احترام کرو، مگر مشکل یہ ہو گئی یہ نسخہ تو سجا دیا ہے الماری میں، تو مریض شفا کیسے پائے گا؟ بس پتہ نہیں کہاں سے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ دوا کھاؤ یا نہ کھاؤ، پرہیز کرو یا نہ کرو، بس خالی ڈاکٹر کی تعریف کرتے رہو اور شفا مل جائے گی۔ عزیزو، خالی ڈاکٹر کی تعریف کرنے سے مریض شفا یاب نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر۔ توجہ کر رہے ہیں؟ بیچ میں درمیان میں بات رکھی، آپ گھبرا تو نہیں گئے اس سے؟ تو وجود امامت کا فائدہ یہ ہے کہ یہ نوع انسانی عذاب الہی سے محفوظ ہو جائے۔ صحیح؟ تو اب اللہ نے نسخے کے ساتھ ساتھ معلم بھیجا یا نہیں بھیجا؟ اس معلم کا نام کیا تھا جو نسخے کے ساتھ آیا؟ وہ ہے نبی۔ صحیح ہے نا؟ بہت توجہ۔ یہ نسخہ کہاں سے آیا ہے؟ وہاں سے، وہیں سے آیا ہے نا؟ اور یہ ڈاکٹر کہاں سے آیا ہے؟ یہ طبیب کہاں سے آیا ہے؟ وہاں سے۔ صحیح ہے نا؟ تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ نسخہ رہے اور حکیم نہ رہے؟ نسخہ موجود ہو اور حکیم نہ ہو؟ ایسا ممکن نہیں ہے عزیزو کہ نسخہ رہے اور حکیم۔ اس نسخے کے ساتھ حکیم کا رہنا ضروری ہے۔ تو حکیم کہاں والا؟ یہاں والا، یہاں والا یا وہاں والا؟ کہ دیکھو نسخہ اگر یہاں کا ہوتا تو پھر حکیم بھی یہاں کا ہوتا۔ اب چونکہ نسخہ وہاں کا ہے تو حکیم بھی وہی کا ہوگا۔ اب نکلتے ہوئے ان الفاظ سے، بھئی اگر کتاب وہاں کی ہے تو معلم کتاب بھی وہی کا ہوگا۔ اگر کتاب وہاں سے آئی ہے تو معلم کتاب بھی وہی والا ہوگا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ کتاب آج ہے یا نہیں؟ سن رہے ہو؟ کتاب ہے آج یا نہیں؟ ہے؟ پورے یقین سے کہہ رہے ہو؟ تو اگر کتاب آج موجود ہے تو وہ نور بھی ضرور موجود ہوگا جو وہاں سے آیا ہے۔ پہنچ گئے ذہن یا نہیں؟ اگر وقت کے امام کی بات پہ بھی اگر نہ بولو گے تو سوال ہوگا کہ سب تو چلو ٹھیک تھا جب میری مدح ہو رہی تھی، تب بھی تمہارا دہن نہ کھلا۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد۔ تو یہ لوگ اب تک آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہیں سے آ رہے ہیں، کہیں سے کیا ہے؟ اچھا جلوس ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تب جلوس میں شرکت کر کے ذات کر کے تب آنا شروع ہوں گے، تو میں اتنی دیر کہاں پڑھوں گا؟ میں تو وقت کے اندر بات تمام کر دوں گا۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد۔ تو اگر یہ کتاب ہے اور یقین ہے کتاب ہے تو نور ضرور ہوگا جو وہاں سے آیا ہے، اس لیے کہ یہ کتاب مجازی نور میں پڑھی تو جا سکتی ہے، سمجھی نہیں جا سکتی۔ ہائے ہائے، میں نے کیا جملہ کہا عزیزو! یہ نور مجازی کی روشنی میں کتاب پڑھ سکتے ہو، کتاب سمجھ نہیں سکتے۔ کتاب کو سمجھنے کے لیے وہی نور چاہیے جو وہاں والا ہے۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر۔ آواز آ رہی ہے؟ اچھا، تو دیکھو اللہ نے یہی کہا تھا نا کہ میں تمہارے دو چیزیں بھیج رہا ہوں، ایک نور اور ایک کتاب۔ سب کو آیتیں یاد ہیں سب؟ قد جاءکم من اللہ ہے نور کتاب مبین۔ دیکھو تمہارے درمیان میں دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور ہے اور ایک کتاب ہے۔ اس میں لفظ نور پہلے ہے، لفظ کتاب سن رہے ہو؟ نور پہلے ہے، لفظ کتاب نور پہلے ہے، کتاب بعد میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب بغیر نور کے صدر اسلام میں بھی کافی نہ تھی،
ہائے ہائے، ضروری تھا کہ اس وقت بھی نور ہو، پہلے نور ہے اور بعد میں کتاب ہے۔ دیکھو پورے زمانے میں آدم سے لے کے خاتم تک یہ نہیں ہوا ہے کہ کتاب ہو اور نور نہ ہو، یہ تو ہوا ہے کہ نور ہے اور کتاب نہیں ہے۔ سن رہے ہو آپ؟ نور ہے اور کتاب نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا۔ تو اس میں ایک بات تھی، قد جاکم، تم میں آئے ہیں، تو ایک تو بھیجنے والا ہے، ایک وہ چیز ہے جو آ رہی ہے، اور ایک وہ ہیں جن میں آ رہی ہے۔ تو بھیجنے والا اللہ ہے، جو چیز آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ نور اور کتاب ہے۔ آ کس میں رہے ہیں؟ امت میں۔ اس کا مطلب امت علیحدہ ہے، یہ نور علیحدہ ہے، یہ امت علیحدہ ہے، نور علیحدہ ہے۔ اب امت یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ ہم بھی نور جیسے ہیں، صلوات پر عظمت محمد و آل محمد پر۔ اچھا جب نبی جا رہے تھے، نبی نے بھی یہ کہا تھا انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وہ اتنے دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، بس ترجمہ محاورتاً کر دوں، ایک نور اور ایک کتاب۔ اللہ نے دو چیزیں ہدایت کے لیے بھیجی تھی اور نبی نے دو چیزیں ہدایت کے لیے چھوڑی تھی۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم ان میں سے ایک کافی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سن رہے ہو؟ ایسے سنو گے بھائی، اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس میں سے، اس لیے کہ اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ دو چیزیں بھیج رہا ہوں، اور نبی بھی یہ کہہ رہے ہیں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ اب کس کے سینے میں اتنا بڑا دل ہے کہ وہ کہے کہ ایک ہی کافی ہے؟ ایک ہی کافی ہے؟ بھائی کوئی اللہ والا تو کہہ نہیں سکتا، کوئی نبی والا بھی نہیں کہہ سکتا کہ ایک ہی کافی ہے، چونکہ اس نے بھی دو بھیجی ہیں، نبی نے بھی دو چھوڑی ہیں۔ تو اب یہ سلسلہ معلم کتاب اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کتاب ہے۔ سن لیا آپ نے؟ جب تک کتاب ہے تب تک یہ سلسلہ یہی تو ہے دلیل کائے پہ؟ وجود امامت پہ، وجود امامت پہ دلیل یہی ہے۔ کہتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ جیسے ساری چیزیں نظر آتی ہیں، بس ایک وقت کا امام نظر نہیں آتا ہے، باقی سب انہوں نے دیکھ رکھا ہے۔ کہتے ہیں یہ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ اچھا نظر آ گئے تو کیا کرو گے؟ اگر نظر آ گئے تو کیا کرو گے؟ اس لیے کہ نہ اب تو تلوار ان پہ اثر کرنے والی ہے، نہ زہر اثر کرنے والا ہے۔ صلوات پر عظمت محمد و آل محمد پر۔ توجہ کر رہے ہیں آپ میری بات پہ؟ بہت عجیب مسئلہ ہے۔ تو اب یہ تو طے ہے کہ کوئی ہے۔ اچھا یہ جو ہوتا ہے اس میں، یہ سورہ لیلۃ القدر جو ہے، تو سب الحمدللہ آپ تو مجھ سے بہتر واقف ہو، انا انزلناہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا پڑھو، آپ پڑھتے رہو آگے کو۔ دیکھو محنت برابر کی ہوگی۔ اچھا ایسا نہیں کہ میں پڑھتا رہوں گا اور آپ کچھ نہ پڑھو گے، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ سورہ قدر پڑھو، انا انزلناہ فی لیلۃ پڑھو آگے کو، مادرہ کا لیلۃ القدر تنزل الملائکۃ والروح، غضب، ہائے 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 ہائے، سن رہے ہو آپ نا؟ کیا ہوتا ہے کہ سب ملائکہ نازل ہوتے ہیں روح القدس کے ساتھ۔ کہاں نازل ہوتے ہیں؟ کہاں؟ میرے گھر میں؟ آپ کے گھر میں؟ یا بس یہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں؟ یوں ہی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اور کب تک؟ حتی مطلع جب تک طلوع فجر نہ ہو جائے تب تک یہ آتے رہتے ہیں۔ تو اب ظالم تلاش تو کر، یہ کس کے پاس آتے رہتے ہیں؟ اس کا مطلب کوئی وجود نور ہے، کوئی حجت خدا ہے، کوئی منصرم کائنات ہے، کوئی منتظم کائنات ہے، کوئی وارث کائنات ہے کہ جس کی خدمت میں یہ آتے ہیں، اور پھر وہی ہوتا ہے جو سال بھر جس پہ وہ امضا کر دیتا ہے۔ صلوات پر عظمت محمد۔ دیکھو لوگ آ رہے ہیں، تھوڑی جگہ آگے خالی ہے، ذرا سا اور آگے آ جاؤ، اور بار بار نہیں کہا جائے گا، میں تو نہ کہتا۔ اگر خالی آ جائیے تھوڑا تھوڑا آگے، پلٹ کے مت دیکھو، آ جاؤ تھوڑا سا آگے، بڑی مشکل ہو گئی ہے مجلس میں، آگے بلاؤ تو پیچھے والے کو دیکھتے ہیں کہ شاید اس سے کہہ رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں نہیں؟ اور تھوڑی سی زحمت غلط لفظ کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی یہ وقت رحمت ہے، یہ جلدی جلدی تمام ہو جائے گا، آپ اسے سن لیں اور بات تمام ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھئی آپ ان سے پوچھو کہ اگر یہ کہو کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، یہ آیت منسوخ ہو گئی، اور اگر منسوخ نہیں ہے تو مانیے کہ زمین کے اوپر کوئی نہ کوئی حجت خدا ہے،
کہ جس کے حضور میں ملائکہ سب یہ لے کے حاضر ہوتے ہیں، اور ایک دن کوئی ہوتے ہیں 3 دن نازل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ جو کر رہے ہیں نہیں، تو اب یہ وجود امام سے کائنات خالی ہو جائے تو جس دن وجود امام سے کائنات خالی ہوگی، کائنات کہاں رہے گی؟ یہ وجود کائنات کہاں رہے گا؟ یہ کائنات تو کسی کے صدقے میں ہے، یہ کائنات تو کسی کے وجود کے سبب سے ہے۔ اگر وہ نہ ہوگا تو کائنات کیوں رہنے لگی ہے؟ یہ زمین و آسمان سب اس کے وجود کا صدقہ ہے، یہ شمس و قمر سب اس کے وجود کا صدقہ ہے۔ ایک بہت عجیب سی بات آ رہی ہے، پڑھ دوں؟ پڑھے لکھے لوگوں، ڈر لگتا ہے پڑھے لکھے لوگوں میں باتیں پڑھنے سے کہ پتہ نہیں کیا تبصرہ کرنے لگے، مگر سن لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بتاؤ کہ دیکھو یہ جو وقت کا امام ہے یہ نظر آتا ہے ہمیں؟ نہیں آتا۔ اچھا آئے گا یا نہیں؟ آئیں گے، یقین ہے پورا؟ اچھا وہی آئیں گے یا کوئی اور بھی آئے گا؟ وہ کون ہے جو آئے گا؟ آئیں گے کون؟ جناب عیسیٰ۔ وہ کہاں ہیں؟ آسمان پہ۔ یہ کہاں ہیں؟ زمین پر۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جب وقت معین آئے گا تو آسمان والا آئے گا یا زمین والا جائے گا؟ سن رہے ہو؟ آسمان والا آئے گا یا کیوں؟ سن رہے ہو؟ زمین والا نہیں، آسمان والا آئے گا۔ کیوں؟ زمین والا نہیں جائے گا؟ آسمان والا آئے گا، زمین والا نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب امامت کسی عظیم منصب کا نام ہے کہ جس کی خاطر نبی افلاک کی بلندیاں چھوڑ کے زمین پہ آ جائے گا۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد۔ امامت کسی اتنے عظیم منصب کا نام ہے کہ جس کی خاطر نبی افلاک کی بلندیاں چھوڑ کے یہاں آئے گا، یہاں والا نہیں جائے گا۔ اچھا ذرا سا میرا انداز تکلم ایسا ہی ہے، کوئی صاحب برا نہ مانے۔ اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ جب آئے گا تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بس ساری باتیں یقینی والی بتانا، ہوگی؟ تو یہ فرادہ ہوگی یا جماعت سے ہوگی؟ تو کون پڑھائے گا؟ پڑھائے گا کون؟ امام۔ میں ایک مسئلہ شرعی معلوم کرنا چاہ رہا ہوں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، کہ اگر جناب عیسیٰ چاہیں، ان کا دل چاہنے لگے تو وہ نماز پڑھا سکتے ہیں کیا؟ امام عصر کو اگر عیسیٰ چاہیں کہ میں نماز پڑھا دوں تو شرعاً کیا پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں صحابہ زندہ باد باعتبار شریعت عیسیٰ 12ویں امام کو نماز نہیں پڑھا سکتے۔ سن رہے ہو آپ؟ عیسیٰ 12ویں کو نماز نہیں پڑھا سکتے، یعنی 12واں عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا۔ جب عیسیٰ نبی ہوتے ہوئے 12ویں کو نماز نہیں پڑھا سکتے تو کوئی گناہگار ہوتے ہوئے پہلے کو نماز پڑھا دے گا کیا؟ صلوات پڑھیں حضرت محمد۔ حضری ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے نعرہ حیدری، تاریکیوں میں اجالا ہے نعرہ حیدری، صراط پہ سہارا ہے نعرہ حیدری، تنہائیوں میں مونس ہے نعرہ حیدری، قبر کی تاریکیوں میں روشن دیا ہے نعرہ حیدری، اکتساب مرضات رب کا ذریعہ ہے نعرہ حیدری، اجر رسالت ہے نعرہ حیدری، کمزور دلوں کی قوت ہے نعرہ حیدری، بکھرے ہوئے افراد کو جمع کرنے کا طریقہ ہے نعرہ حیدری، حصول جنت کا ذریعہ ہے نعرہ حیدری، مگر شرط یہ ہے کہ دل سے نکل جائے۔
صرف حیدری صرف زبان سے نہیں، دل سے نکلے، زبان و دل میں مطابقت ہو، جو زبان پہ ہو وہی دل میں ہو. اگر زبان پہ علی ہے تو دل میں بھی علی ہو، اور جس دل میں علی ہوگا اس میں گناہوں کی محبت نہیں ہوگی. ہائے ہائے، سن رہے ہو نا؟ اس لیے کہ ایک مکان میں دو مکین نہیں رہیں گے. مکان ایک ہے تو مکین ایک ہوگا، یا تو گناہوں کی محبت ہوگی یا علی کی محبت ہوگی. اور جب نعرہ ہے دل کی گہرائیوں سے لگتا ہے، آخر تک بیچ میں فیصلہ کوئی کر بیٹھو میرے لیے. جب نعرہ حیدری دل کی گہرائیوں سے لگتا ہے، جب نعرہ حیدری دل کی گہرائیوں سے لگتا ہے، تو جس کی تلاش میں عالم اسلام نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اعمال صالحہ انجام دیتا ہے، وہ اسے زمین پہ بیٹھ کے بیچ دیتا ہے. میں کیا کروں بھائی؟ زمین پہ بیٹھ کے بیچ دیتا ہے. ہاتھ پہ رکھ کے یا پیر پہ رکھ کے؟ ہاتھ پہ بھی نہیں، پیر پہ رکھ کے بیچ دیتا ہے. پورا واقعہ ذہن میں آ گیا نا؟ ایک جملے کے لیے سن لو. گزر رہا تھا، یہ علی والا بیٹھا ہوا تھا، مٹی کا گھروندہ بنا رہا تھا. شہنشاہ وقت پوچھتا ہے کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں. کہا بیچتے ہو؟ کہاں بیچتا ہوں. کا قیمت کیا ہے؟ کہا 2 درہم. ہنسا، مسکرایا، علی والے کی بات پہ اعتبار نہ آیا. قافلہ آگے بڑھایا، زوجہ کو اعتبار آ گیا، اس نے 2 درہم دے کے خرید لیا. کہتی ہے کتنی نادان ہو تم، 2 درہم دے کے دیوانے کی باتوں میں وہ مٹی کا گھروندہ بنا رہا تھا. وہ کہتی تم بھی کتنے کنجوس ہو، کس قدر بخیل ہو. ہائے ہائے ہائے، سن رہے ہو؟ کتنے بخیل و کنجوس ہو. شہنشاہ وقت ہو کے 2 درہم پر مچل رہے ہو. اس کا مطلب وقت کا شہنشاہ ہونا الگ ہے اور شہنشاہ ولایت ہونا الگ ہے. شہنشاہ ولایت ہونا الگ ہے. وقت کا شہنشاہ 2 درہم پہ مچل جاتا ہے، اور شہنشاہ ولایت سامنے کی روٹیاں اٹھا کے دے دیتا ہے. سامنے کی روٹیاں اٹھا کے دے دیتا ہے. قافلہ تمام ہوا، رات آ گئی. توجہ عزیزو، دروازہ دل کھولو. جب میری بات تمام ہو جائے بند کر لینا، اور پھر آزا و جوارے سے ظاہر ہونا چاہیے. یہی مجلسوں کا فائدہ ہے، ورنہ خالی سننے سنانے سے بات بننے والی نہیں ہے جب تک دلوں میں نوترے عمل نہ ہو. چلا گیا، رات کو خواب میں دیکھا حشر نشر بپا ہے، لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں. یہ بھی چلا. ایک بڑے سے محل پہ لکھا ہوا تھا قصر زبیدہ. منہ میں پانی بھرایا. 2 درہم پہ مچلنے والا اتنا بڑا محل دیکھا، گھر میں جانا چاہا. دربان کھڑا تھا کہ نہیں تم نہیں جا سکتے ہو. بہت آہستہ آہستہ، تم نہیں جا سکتے ہو. کہ کیوں نہیں جا سکتا؟ میری زوجہ ہی کا تو ہے. کہا خاموش رہو، یہ رشتے اس دنیا کے ہیں. ہائے ہائے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. رات تمام ہوئی، استرام میں کٹی. صبح کو پھر حکم دیا اسی رات سے چلو جسے کل چلے تھے. پھر چلے، پھر وہی علی والا جس کی آنکھوں کی بصارت علی تھا، جس کی کانوں کی سماعت علی تھا، جس کی قوت گفتار علی تھا، جس کے دل کی دھڑکن علی تھا، جس کا مرکز نگاہ علی تھا، جس کی حیات و ممات علی تھا، جس کا مقصد زندگی علی تھا. پھر وہ مٹی کا گھروندہ بنا رہا تھا. پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں. کہا بیچتے ہو؟ کہاں بیچتا ہوں. کہا قیمت ہے؟ کہا پوری سلطنت. پوری سلطنت. جملہ سن لیں گے آپ؟ تیار ہو؟ کہا پوری سلطنت. کہا کل تو 2 درہم میں بیچ ڈالا تھا. کہا اس کا تو غیب پر ایمان تھا. ہائے 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 ہائے، اس کا تو غیب پر ایمان تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شجر عمل پہ پھل تو آئیں گے مگر عقیدہ غیبت کے بعد. سن رہے ہو آپ؟ عقیدہ غیبت کے بعد. بہت مختصر جملے کے لیے زحمت دی ہے. یہ کہاں بیٹھا تھا؟ زمین پر. بنا کیا رہا تھا؟ مٹی کا گھروندہ. کہہ کیا رہا تھا؟ جنت میں گھر بنا رہا ہوں. اس نے دیکھ بھی لیا. اس کا مطلب یہ ہوا علی والو، اس کا مطلب یہ ہوا کربلا والو، اس کا مطلب یہ ہوا آزادارو کہ جنت میں گھر تو ملے گا، جنت میں گھر تو ملے گا مگر بنانا یہی پڑے گا، بنانا یہی پڑے گا.
اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری. ہاں کیا خیال ہے؟ گھر تو ملے گا، بنانا یہی پڑے گا. اگر بغیر بنائے کسی کی باتوں میں آ کے چلے گئے نا تو وہاں ڈھونڈتے ہی پھرو گے ہمارا کہاں ہے. نمازیں پڑھ کے بناؤ، روزے رکھ کے بناؤ، خمس نکال کے بناؤ، غریبوں کی مدد کر کے بناؤ، یتیموں کی کفالت کر کے بناؤ، مریضوں کا علاج کرا کے بناؤ، والدین کا احترام کر کے بناؤ، پڑوسیوں کو نہ ستا کے بناؤ، جھوٹ نہ بول کے بناؤ، غیبت نہ کر کے بناؤ، حسد نہ کر کے بناؤ. یہاں بناؤ گے تو وہاں پاؤ گے. چھوٹا سا بنا لو، کچا بنا لو، وہ شاہی شاہ ولایت ہے، وہ محل عطا کریں گے، وہ زمرد کا عطا کریں گے، وہ امام انسجا ہیں. اللہ سلامت رکھے. سننا ہے آپ تو سلسلہ امامت ضروری ہے جب تک قرآن موجود ہے، تاکہ حسین ترین مخلوق اس کے عذاب سے محفوظ رہے. تو بات آ گئی تھی کہ ایک یہاں ہے غائب، ایک وہاں ہے. وہاں والا آئے گا تو جماعت ہوگی، تو محمدیت پڑھائے گی، عیسائیت پڑھے گی. فاطمہ کا لال پڑھائے گا، مریم کا لال پڑھے گا. اچھا مجھے بتاؤ، آپ دیکھو برا مت ماننا، میرا انداز ایسی ہے. سب جاگ رہے ہو؟ آپ سب جاگ رہے ہو؟ سارے جتنے بھی ہیں پیچھے تو بزرگ ہیں، ان سے دعا چاہ رہا ہوں خالی. آپ تو بیدار ہو کے سن لو. آپ ہاں حیدری یا ہی اللہ. مجھے بتاؤ کہ فضائل جو ہوتے ہیں وہ نماز پڑھانے والے کے زیادہ ہوتے ہیں یا پیچھے پڑھنے والے کے؟ کون پڑھائے گا؟ جو افضل ہوگا وہ پڑھائے گا، یا جو مفضول ہوگا وہ پڑھائے گا؟ جو افضل ہوگا وہ پڑھائے گا. مفضول کیسے پڑھا لے گا؟ تو جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے یعنی مریم کا لال، اس کے فضائل یہ ہیں کہ مادرزاد نابینا کو بینائی دے دے، مریض کو شفا دے دے، کوڑھی کو اچھا کر دے، مٹی کا پرند بنائے پھونک مارے ہوا میں اڑا دے، کیا کھایا ہے وہ بتا دے، کیا گھر میں چھپایا ہے وہ بتا دے. تو جو ماموم کے اتنے فضائل ہیں تو امام کے کتنے ہوں گے؟ چلو آج پڑھیں تو محمد والے محمد پر. حیدری کیوں نہ ہو؟ جب ماموم کے اتنے فضائل ہیں، امام کے کتنے فضائل ہوں گے؟ دو ایک باتیں اور عرض کرتا ہوں اور پھر بیان کو سمیٹنا شروع کر دوں گا. کیوں ضرور پڑھ دوں دو چار باتیں اور سنیے. دیکھو یہ چھٹکنا نہیں ہے آپ کہ یہ کہیں اور جا رہے ہیں، کہیں اور نہیں جا رہا ہوں، متوجہ کرے دو، وہیں ہوں جو پڑھ رہا ہوں. مجھے بتاؤ کہ یہ جنگ کربلا یہ حادثہ ہے یا منصوبہ؟ کیا آواز آئی؟ منصوبہ ہے. منصوبہ یک طرفہ ہے یا دو طرفہ؟ بھئی ایک طرف سے منصوبہ ہے یا دونوں طرف سے؟ نہیں، منصوبہ دونوں طرف سے ہے. ایک طرف دین مٹانے کا منصوبہ ہے، ایک طرف دین بچانے کا منصوبہ ہے. منصوبہ دونوں طرف سے ہے. صحیح ہے نا؟ اب یہاں سے بات سنانا چاہتا ہوں. اللہ آپ کو شاد و آباد و سلامت رکھے. یہ امام مدینے سے چلے تو کہاں پہنچے تھے؟ مکہ. ٹھیک، مکے میں آپ کا قیام تھا. کوفے سے خط جا رہے تھے، کوفے والے خط بھیج رہے تھے. کتنے خط گئے امام کے پاس؟ 18,000 گئے. یہ کلپ میری 1-2 منٹ کی بہت چل رہی ہے پورے ہندوستان میں، سن لیجیے آپ بالمشافیہ. تو یہ خط گئے، ساری باتوں کو جانے دیجیے. آپ مجھے بتائیے کہ دیکھو برا نہیں ماننا میں آپ سے کروں، میرا انداز تکلف ہے ایسا. یہ مجھے بتاؤ اس وقت کا امام کہاں ہے؟ ہمارے امام کہاں ہیں اس ٹائم؟ پتا ہے کچھ؟ کل کہاں تھے معلوم ہے کچھ؟ 10 دن پہلے کہاں تھے معلوم ہے؟ 15 دن بعد کہاں رہیں گے معلوم ہے؟
6 مہینے بعد کہاں رہیں گے معلوم ہے؟ 2 مہینے پہلے کہاں تھے معلوم ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں معلوم. صبح کہاں تھے پتا ہے؟ نہیں معلوم. دوپہر کہاں تھے؟ نہیں معلوم. شام میں کہاں تھے؟ نہیں معلوم. کچھ بھی نہیں معلوم ہے، مگر ہیں یا نہیں؟ ہائے 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 ہائے، سن رہے ہو بھائی؟ دیکھو معلوم کچھ بھی نہیں ہے، کل کہاں تھے، آج کہاں ہیں، کل کو کہاں رہیں گے، مگر یقین کامل ہے کہ ہیں یا نہیں ہے؟ بتاؤ پیچھے والوں، ذرا بولو، ذرا آواز آئے کانوں تک، ہیں امام یا نہیں؟ دیکھا ہے انہیں آپ نے؟ نہیں دیکھا نا. والد ماجد نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. دادا نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. مگر ہیں یا نہیں؟ ہیں. یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کہاں ہیں، مگر ہیں. ہائے ہائے، سن رہے ہو؟ بہت عجیب مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے بڑی آسانی سے. پتہ نہیں کہاں ہیں، مگر ہیں. صحیح. کوفے والوں کے لیے کہتے ہیں کہ جنہوں نے خط لکھ کے حسین کو بلایا وہ شیعہ تھے. ہمیں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، مطلب ہی نہیں ہے، رہے ہوں گے کوئی بھی ہو، ہمیں کیا مطلب ہے کہ شیعہ تھے یا نہیں. مگر سب نے ایک جملہ لکھا. سب کو معلوم تھا حسین مکہ میں ہیں، خط مکہ میں بھیج رہے تھے اور لکھ رہے تھے آپ تشریف لائیے، ہم بغیر امام کے ہیں. آئے ہائے، سننے آپ، تشریف لائیے، ہم بغیر امام کے ہیں. مزاج شیعت کے خلاف ہے یہ جملہ کہ ہم بغیر امام کے ہیں. آئے ہائے ہائے ہائے، مزاج شیعت کے خلاف ہے جملہ کہ ہم بغیر امام کے ہیں. شیعہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہم بغیر امام کے ہیں. معلوم ہو یا نہ ہو کہ کہاں ہیں، تو یہاں سے معلوم ہو گیا یہ کون تھے بلانے والے. صلوات پڑھیں حضرت محمد. سوچ رہی ہے بات؟ زور سے کہہ دو، بتاؤ کیا کہہ رہے ہو، کہو کیا کہہ رہے ہو، کچھ کہہ رہے ہو؟ ہاں، دعا بھی کہاں کرائیے؟ اچھا کوئی یاد دلائیے، کرا دیں گے، درمیان میں کرا دیں گے، کیا تھا، چلو کر دیجئے. ولی عصر کے صدقے میں دعا کیجئے کہ اللہ شفاعت حسین صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے. اول تو اس شب کے تصدق میں بڑی عظیم شب ہے یہ، نہیں بڑی عظیم شب ہے. عظیم صرف شب شہادت کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، عظیم کہہ رہا ہوں آغاز امامت کے اعتبار سے، کہ چونکہ حجت آخر کا آغاز امامت ہو رہا ہے، اس لحاظ سے بہت عظیم یہ رات ہے. تو اس رات کے صدقے میں جتنے بھی مریض ہیں اللہ شب کو شفائے کاظم. صلوات پڑھیں حضرت محمد والے. کہا جائیے ہم بغیر امام کے ہیں، تو یا دیکھو اپنا تو کبھی کوئی بھی کسی وقت بھی بغیر امام کے ہوتا ہی نہیں ہے. ہم تو ہمیشہ امام والے ہیں. کل بھی ہمارا امام تھا، آج بھی ہمارا امام ہے. کل بھی ہم امام والے تھے، آج بھی امام والے ہیں. دیکھو یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس کی تعلیمات پہ عمل کریں یا نہ کریں، یہ علیحدہ مسئلہ ہے، مگر مانتے ہیں کہ ہے. دیکھو ہم جھوٹ بولیں گے تب بھی کہیں گے ہمارا امام ہے، ہم سود لیں گے ہم تب بھی کہیں گے ہمارا امام ہے، ہم کسی کو ستائیں گے تب بھی کہیں گے ہمارا امام ہے. مگر ایک مسئلہ ہے عزیزو، ہم ہی تو کہہ رہے ہیں، ادھر سے بھی تو سزا آنی چاہیے کہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں. تو اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا جھوٹا امام کے سپاہیوں میں داخل ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی غاصب کا امام کے لشکر میں آ سکتا ہے کیا؟ والدین کو ستانے والا امام کے لشکر میں آ سکتا ہے کیا؟ حرام کھانے والا امام کے لشکر میں آ سکتا ہے کیا؟ ہمیں اپنے کو ڈھالنا چاہیے کہ تاکہ بہت آگے ہمارا شمار نہ ہو، مگر کہیں کسی سب میں تو کھڑے ہوئے نظر آئیں. بہت آگے نہیں جا سکتے. تو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آگے آپ بھی سن لیجئے، کہ جب بات آتی ہے اس طرح واعظ و نصیحت کی اور بات آتی ہے اول امام کی، تو لوگ کہتے ہیں کہ کہاں علی اور کہاں ہم، کہاں علی اور کہاں ہم. اور جب بات جنت کی آتی ہے تو کہتے ہیں جہاں علی. سوچو تو صحیح کیا ستم ہے. بات عمل کی آئے گی تو کہاں علی اور کہاں ہم، اور جب بات جنت کی آئے گی تو منہ بھر کے کہتے ہیں جہاں علی وہاں ہم. تو میں نے ایک جملہ کہا حضور ایک مجلس میں، میں نے کہا صحیح ہے، علی امام تھے، ہم علی جیسے نہیں ہو سکتے.
تو علی تو سامنے کی روٹیاں اٹھا کے دے دیتے تھے. تو ہم واقع نبی جیسے نہیں ہو سکتے مگر کم سے کم بچی ہوئی تو دے سکتے ہیں. بھئی سامنے کی نہیں دے سکتے لیکن بچی ہوئی تو دے سکتے ہو. علی جیسے نہیں ہو سکتے, اس راستے پہ آہستہ آہستہ چل تو سکتے ہو. وقت قریب ہے, آہٹ ہو رہی ہے, آہٹ ہو رہی ہے, گلوں کی خوشبو تلا لا رہی ہے, کوئی آنے کو ہے. اپنے کو تیار کر لو, اپنے کو سنوار لو, اپنے کو بنا لو. ایک نظر کرم ان کی ہم پہ پڑ جائے تو یہاں بھی کامیاب ہو جائے, وہاں بھی کامیاب ہو جائے. اس دھوکے میں نہ رہیے گا کہ بھی بہت ٹائم ہے آنے میں, حالات بن رہے ہیں آنے کے, راستے ہموار ہو رہے ہیں آنے کے. اب تو یہ ہے کہ جس دل کو اس لائق بنا لے جاؤ کہ جس میں ان کی محبت کو بسایا جا سکے, اس محبت کو بجایا جا سکے. تو آئیں گے, تشریف لائیں گے. تو یہ وہ امام ہے کہ جس پہ ناز کیا ہے ہر امام نے, آپ کی ولادت سے پہلے ناز کیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو چار باتیں اور سن لو, زیادہ وقت تو نہیں ہوا مجھے پڑھتے میں بھول گیا میں نے کب شروع کی تھی. میں کتنا وقت ہوا بتاتے کیوں نہیں ہوں. ہاں پڑھوں ابھی, ہاں تو 10-5 منٹ پڑھے دیتا ہوں. تو یہ ساری کی جنگ کربلا کا منصوبہ ہے, ٹھیک ہے نا. اسے حادثہ واقعہ نہیں سمجھنا. اور تیاری بھی دونوں طرف سے تھی, تیاری دونوں طرف سے تھی, ایک طرفہ نہ تھی. تیاری دو طرفہ تھی, تبھی تو ایک بہادر بیٹا علی نے مانگا تھا. ہائے 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 ہائے, سن رہے ہو آپ, تبھی تو بہادر بیٹے کی تمنا کی تھی. ادھر بھی تیاری ہو رہی تھی, ادھر بھی تیاری ہو رہی تھی. نجاستوں کا خلاصہ تھا یزید, طہارتوں کا پیکر تھا حسین, طہارتوں کا پیکر تھا حسین. روح کعبہ تھا حسین, روح کعبہ تھا حسین. یہ جملہ آگے ہے تو یہ بھی سن لیجئے. بڑے بڑے لوگ جب یہ حالات بنے ہیں تو ہجرت کر کے کعبے کی پناہ لے رہے تھے, کعبے کی پناہ میں آ رہے تھے. اور کعبہ تھا جو ٹکٹکی باندھے حسین کو دیکھ رہا تھا, کب وہ آئے, کب میری عظمت کو بچائے. منصوبے کی 2 ایک کڑیاں سناتا ہوں, اب بات تمام ہو جائے گی ورنہ بہت زیادہ ہو جائے گا. یزید منصوبے کی پہلی کڑی یہ تھی کہ حسین قتل ہو جائے, میرا نام نہ آنے پائے. یزید یہ چاہتا تھا حسین قتل ہو جائیں, میرا نام نہ آنے پائے. اس نے کہا بھی بعد میں, خدا برا کرے ابن مرزانہ کا میں نے کب کہا تھا, تو اس کی خواہش یہ تھی. حسین کے منصوبے کی پہلی شک یہ تھی کہ میرا قتل تو ہو مگر قاتل پہچانا جائے. ہائے ہائے ہائے, سن رہے ہو آپ, میرا قتل تو ہو مگر قاتل ایسا نہ ہو کہ زمانہ گزشتہ کی طرح قاتل رپوش ہو جائے اور وہ پہچانا ہی نہ جائے. تو یزید نے اپنے منصوبے پہ عمل کر کے ولید کو خط بھیج دیا, حسین نے اپنے منصوبے پہ عمل کر کے مدینہ کو چھوڑ دیا. حسین آ گئے کہاں, مکہ. ٹھیک, حج کا موقع ہے. اس موقع پہ وارث کعبہ حج کو عمرے سے بدل کے جا رہا ہے. سوال اٹھا تو اس نے اپنے منصوبے پر عمل کیا تھا, حاجیوں کے لباس میں قاتل بھیجے تھے. حسین قتل ہو جائیں اور آ جائے کہ کچھ حاجی آئے تھے پتہ نہیں کہاں کے تھے, انہوں نے قتل کر دیا. حسین نے اپنے منصوبے پہ عمل کرتے ہوئے حج کو عمرے سے بدل دیا. دیکھو پہلے مرحلے میں یزید ہارا, دوسرے مرحلے میں یزید ہارا. اب یہ کوئی حمایت نہیں ہے, تاریخی تجزیہ ہے عزیزو. آپ کے ذہن میں کوئی اور بات آئے تو مجلس کے بعد ذرا چائے وائے جب پیچوں گے تو بتا دینا, توجہ کر رہے ہیں آپ میری بات پہ. تو یہ آئے گا تو حسین نے پوچھا, سوال اٹھے, حسین کیوں چلے گئے, وارث کعبہ کیوں چلا گیا, فرزند فاطمہ کیوں چلا گیا, نواسہ رسول نے حج کو عمرے سے کیوں بدل دیا. کہا اس لیے کہ حاجیوں کے لباس میں قاتل آ گئے. سوال اٹھا بھیجے کس نے, ہائے ہائے, سن رہے ہو, بھیجے کس نے, کہ یزید نے. کہ یزید کیا چاہتا ہے, کہ یزید چاہتا ہے کہ حسین یا بیعت کریں یا حسین کو قتل کر دیا جائے. عزیزو ابھی حسین کو یزید نے قتل نہیں کیا مگر نامزد ہو گیا کہ یزید قاتل حسین ابن علی ہے. ہائے ہائے, توجہ کر رہے ہیں. 2-4 منٹ کی اور رحمت ہے, اسے سن لیجئے. اب حسین آ گئے کہاں, کربلا. حسین نے آتے ہی کیا کیا, زمینیں کربلا کو
خرید لیا. یزیدیوں نے آتے ہی کیا کیا؟ حسین کی خریدی ہوئی زمین پر قبضہ کر لیا. یہاں سے 2 سیرتیں چلی. آپ جانے آپ کا کام میں نہیں کرنے کا ہوں. یہاں سے 2 سیرتیں چلی. ٹھیک ہے نا. ایک حسینی سیرت ہے کہ رہنا ہے تو خریدو. ایک یزیدی سیرت ہے خریدے کوئی تم بھی قبضہ کر لو. بات آگے بڑھ گئی. اب دیکھیے قدم قدم پہ یزید ہار رہا ہے. قدم قدم پہ ہار رہا ہے. اور ایک بات عرض کرتا ہوں, اللہ اس عزا کو قبول کرے. اور دیکھو آج کی یہ مجلس جو ہے نا, خصوصاً اس کا وارث کون ہے؟ اس کا وارث وقت کا امام ہے نا. تب یہ کوئی کتابت کا جملہ نہیں ہے, حقیقت پہ مبنی بات ہے. کرا کوئی بھی لے, انتظام کوئی بھی کر لے, وارث حقیقی وقت کا امام ہے آج اس مجلس کا. بہت عجیب مجلس ہے, عجیب شمع ہے. توجہ کر رہے ہیں. اب یہ بتاؤ کہ یہ کتنے تھے حسین سمیت؟ کتنے لوگ تھے؟ 72. پیاسے تھے یا سیراب تھے؟ پیاسے تھے نا. بھوکے تھے یا شکمشیر تھے؟ بھوکے تھے نا. ادھر سامنے کتنے تھے؟ کم سے کم 30,000. یہ بتاؤ سیراب تھے یا پیاسے تھے؟ سیراب تھے. بھوکے تھے یا گرسنا تھے یا شکمشیر تھے؟ پیٹ بھرے تھے نا. اب عزیزو اگر کوئی ان پیاسوں سے نکل کر سیراب لوگوں میں چلا جائے تو کہو یزید جیت گیا, اور سیراب لوگوں سے نکل کر کوئی پیاسوں میں آ جائے. توجہ ہے. یہ جو آ رہا تھا نا سیراب لوگوں سے نکل کر, یہ ہر نہیں تھا, فتح حسینی کا علم تھا. ہائے ہائے ہائے, فتح حسینی کا علم تھا. اور جلدی جلدی آگے بڑھ جائیے ورنہ مکمل بات نہ ہو پائے گی, بات بڑھتی چلی جائے گی. یہ 72 جب آخری رات تھی تو کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے یہ؟ اللہ کی اور کیسی عبادت. تشبیہ آئی ہے کہ ان کے خیموں سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آتی ہیں. اتنے انہماک کے ساتھ یہ اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف تھے. وہ جو کم سے کم 30,000 تھے, ادھر کیا ہو رہا تھا؟ ادھر بھی کچھ ہو رہا تھا نہیں؟ نمازیں کچھ تھیں, تلاوت کوئی بات چل رہی تھی. تو پھر کیا ہو رہا تھا؟ وہاں خنجروں پہ, نیزوں پہ, تلواروں پہ, بھالوں پہ, اللہ سنبھال لیں عزیزو, نقشہ بندی ہوتی تھی. یہاں نیزوں والے ہوں گے, یہاں بھالوں والے ہوں گے, یہاں خنجر والے ہوں گے, یہاں تیروں والے ہوں گے, یہاں پیدل دستہ ہوگا, یہاں گھڑ سوار دستہ ہوگا. اور بنتے بنتے اگر کوئی پوچھ لیتا تھا عباس آ گئے تو کیا ہوگا؟ ہائے ہائے, عباس آ گئے تو کیا ہوگا؟ تو نقشہ پھر سے بنتا رہتا تھا. رات بھر اسی میں گزری, رات بھر بے چین رہے, رات بھر پریشان رہے. جاگ رہے ہیں سب جاگ رہے ہیں نا؟ تو ایک سلوات پڑھیں بآواز بلند تو میں سناؤں جملہ. ہاں صحیح ہے نا؟ جا کے صحیح. ہاں ایک صاحب اونگ رہے تھے, اس لیے میں نے, چونکہ جملہ بہت عجیب ہے, سلوات پڑھ کے انہیں جگایا کہ ثواب میں وہ شامل ہو جائیں. تو وہ رات بھر بے چین رہے اور یہ رات بھر مطمئن رہے. تو اب تو سامنے کی بات ہے کہ یہ جو مطمئن تھے وہ جیت گئے اور جو پریشان تھے وہ ہار گئے. اچھا دیکھیے, اگر میں کہتا کہ حسین بڑے مطمئن تھے, رکھ دو موبائل, اگر میں کہتا حسین بڑے مطمئن تھے شاید کوئی نہیں مانتا. آپ سب مل کے کہتے حسین بڑے مطمئن تھے شاید کوئی نہ مانتا. سارے شیعہ مل کے کہتے حسین بڑے مطمئن تھے شاید کوئی نہ مانتا. لیکن جب رب اکبر نے کہا اے نفس مطمئنہ, سلوات پڑھیں محمد, جب خالق نے کہا ہے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا, تو اب تو زمانہ مانے گا کہ سب سے زیادہ مطمئن حسین تھے. تو جو مطمئن تھا وہ جیتا ہے, جو مضطرب تھا وہ ہارا ہے. تو یہ کربلا کی جنگ تمام نہیں ہوئی ہے, تمام نہیں ہوئی, ابھی باقی ہے. نہیں باقی؟ میری بات میں وہاں پہ نہ کر دینا, سوچ لو.
ختم نہیں ہوئی ہے، باقی ہے، ابھی تو آئے گا اور ایک ایک شہید کا انتخاب ہوگا، نہیں ہوگا؟ ذوالفقار چلے گی، ہر ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ مگر یہاں تک پہنچتے پہنچتے میں سوچتا ہوں مولا جب آپ تشریف لائیں گے تو اکبر کے جواں سال سینے کا انتخاب لے لیں گے، اصغر کے گلے کا انتخاب لے لیں گے، قاسم کے پامال شدہ لاشے کا انتخاب لے لیں گے، حسین کے سوکھے گلے کا انتخاب لے لیں گے، مگر میرے آقا یہ بتاؤ کہ زینب کی بے رضائی کا انتخاب کیسے ہوگا، ام کلثوم کی بے رضائی کا انتخاب کیسے ہوگا؟ یہ لو بڑی مصیبت کی رات ہے، یہ منتقم خون حسین، اس کے سر سے اس کے پدر بزرگوار کا سایہ اٹھ رہا ہے۔ آپ نے اب تک کربلا کے شہیدوں کا پرسہ دیا، آج وقت کے امام کو ان کے پدر بزرگوار کا پرسہ دینا ہے۔ میں کسی وجہ سے جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، دل کی نکلی ہوئی آوازیں سنانا چاہ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو وقت کے امام کو شکایت نہ ہو جائے کہ میرے پدر بزرگوار پر گریہ نہ ہو سکا، حق گریہ ادا نہ ہو سکا۔ تو دل بھر جی بھر کے روئیے، الحمدللہ آج رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے نا، آج کوئی رونے پہ تماچے تو نہیں لگاتا نا، آج رونے سے کوئی روکتا تو نہیں ہے نا، تو روئے، کھل کے روئیں، آواز کے ساتھ روئیں، ولی عصر کو فرصت دیں ان کے پدر بزرگوار کا، اس لیے کہ 28 سال کا سن، 28 سال کا، اس میں جہان فانی سے چلے جانا، سوچو قید و بند کی کتنی اذیتیں رہی ہوں گی کہ 28 سال سے زیادہ ہمارا 11واں امام جی نہ پایا، 28 سال سے زیادہ ہمارا 11واں امام جی نہ پایا۔ جب دو چار جملے مسائل میں ملتے ہیں مولا کے، تو میں نے سوچتا ہوں وہ پورے حد ادراک میں نہیں آتے ہیں، ادراک میں نہیں آتے۔ ہے لکھا ہوا کہ جب آپ پہ زہر کا اثر ہو رہا تھا اور زہر اپنا اثر دکھا رہا تھا تو آپ کا غلام تھا عقیل، آپ نے اس سے پانی کا مطالبہ کیا۔ میں مقتل میں یہ جملہ پڑھ کے بہت دیر ٹھہر کے سوچتا رہا۔ جب غلام پانی لے کے آیا اور آپ کے دست مبارک میں دیا تو ہاتھ اس طرح لرزا، ہاتھ اس طرح لرزا، ہاتھ اس طرح لرزا کہ یہ پانی آپ کے دہن تک نہ پہنچا۔ میں کہتا ہوں مولا یہ جد کی یاد دلا رہا ہے، یہ کربلا کے شہید حسین کی یاد دلا رہا ہے، جسے 3 دن کی پیاس میں پانی میسر نہ ہوا، جسے 3 دن کی پیاس میں پانی میسر نہ ہوا، جب پانی ہاتھ سے گر گیا تو آپ نے اپنے غلام سے کہا دیکھو حجرے میں جاؤ، وہاں ایک بچہ نظر آئے گا، اسے بلا لاؤ۔ اللہ، میں بہت اپنے کو تھام کے چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں پڑھ پاؤں گا پورے ہے نہیں۔ یہ عقید غلام کہتا ہے میں حجرے میں گیا، میں نے ایک بچے کو سر بسجود دیکھا، جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو میں نے کہا آپ کو امام حسن عسکری یاد کر رہا ہے، امام حسن عسکری یاد کر رہا ہے۔ کہا یہ بچہ حجرے سے نکلا، امام کے حضور آیا، کہا بہت دیر تک اس کے کان میں امام راز و نیاز فرماتے رہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ رموز امامت تفویض ہو رہے ہیں، میراث انبیاء تفویض ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر بیٹے سے پانی کا مطالبہ کیا، بیٹے نے گلاس میں پانی لیا، اپنے ہاتھ سے لبوں کو لگایا، یہ پانی حلق سے نیچے اتر رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا مولا مظلومیت کی شہادت ہے، مولا زہر دغا آپ کو دیا گیا ہے، مگر کم سے کم بیٹا تو اتنا تھا کہ اس نے وقت سے آخر 2 گھونٹ آپ کو پانی پلا دیا، لیکن ہائے میرا کربلا کا مسافر حسین،
ہائے میرا کربلا کا مسافر حسین، بیٹا تو موجود تھا لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی تھی، پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی، گلے میں خاردار تھا۔ واہ مصیبت! میں کہوں گا مولا ایک نظر کربلا پر، ارے یہ شہن کربلا ہے جو لاشوں سے پٹا پڑا ہے۔ واہ مصیبت! جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اللہ آپ کو غم کربلا کے، غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے، ان آنسوؤں کو وجہ راحت قرار دے، جس دن سب آنکھیں پریشان ہوں، جن آنکھوں میں آنسو ہوں وہ ٹھنڈی رہیں۔ کا گفتگو ہوئی، روح جنت کو پرواز کر گئی۔ وقت کے امام نے اجازت چونکہ یعنی پوشیدہ طریقے سے غسل دیا ہے، کفن دیا ہے، جنازہ تشییع کے لیے آمادہ ہوا ہے، بیت الشرف سے جنازہ چلا ہے، بیت الشرف سے جنازہ چلا ہے۔ حکومت نے 3 دن کے سوگ کا اعلان بھی کیا ہے۔ دیکھو موت تو بے بسی کی ہے، بے کسی کی ہے، مظلومیت کی ہے، لیکن حالات ایسے تو ہو گئے تھے کہ جو قاتل تھا وہی سوگ کا اعلان کر رہا تھا، جو قاتل تھا وہی سوگ کا اعلان کر رہا تھا۔ بیٹا تھا، وقت کا امام تھا، پاس موجود تھا، وہ غسل بھی دے رہا تھا، وہ کفن بھی دے رہا تھا، وہ تابوت بھی سجا رہا تھا، وہ مرخت کی طرف لے کے بھی جا رہا تھا، سپرد خاک بھی کیا گیا۔ نماز بھی وقت کے امام نے پڑھائی ہے۔ کسی نے پڑھانا چاہی تھی تو بازو پکڑ کے ہٹکا دیا تھا کہ چچا یہ تمہارا حق نہیں ہے، اس لیے کہ معصوم کی نماز غیر معصوم نہیں پڑھا سکتا۔ میں کہوں گا علی عباس، ارے آپ کو اتنا موقع تو ملا کہ آپ نے باپ کی نماز جنازہ پڑھائی، ارے جنازہ سجایا، ارے تابوت اٹھایا، اسی تابوت کی آپ زیارت کریں گے۔ ارے بس کے امام کو فرصا دو مولا، ارے آپ کے بابا کی شبیہ تابوت ہے جسے عزادار اٹھا رہے ہیں، لیکن ہائے کربلا میں نہ کوئی تابوت اٹھانے والا تھا، نہ غسل دینے والا تھا، نہ کفن دینے والا تھا۔ فرزند فاطمہ کا جنازہ بے گور و کفن پڑھا ہوا تھا۔ ارے 3 دن تک رہ گئے کربلا پر، فاطمہ کے لال کا جنازہ پڑا رہا۔ اے امام عسکری، مظلومیت کے باوجود آپ کے بیٹے نے آپ کو غسل دیا ہے، کفن پہنایا ہے، سپرد خاک کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو یہ تابوت اٹھا ہے امام عسکری کا ہے، بھلا کس کا جنازہ ہے امام عسکری کا ہے۔ نبی کا گھر کیا تاراج، کیوں اے بے حیا تو نے، جو ہر سو آج صدمہ ہے امام عسکری کا ہے۔ دیا جو زہر قاتل نے لگن میں ہائے کٹ کٹ کر کلیجا کس کا آیا ہے امام عسکری کا ہے۔ ہائے بدن میں پڑ گئے
چھالے کلیجہ ہو گیا ٹکڑے، یہ کاندھوں پر جو لاشا ہے امام عسکری کا ہے۔ زیادہ عمر گزری قید خانے میں ہی رہ کر، یہ تازہ سوگ کس کا ہے امام عسکری کا ہے۔ یتیمی سر پہ چھائی ہے، اٹھا ہے باپ کا سایہ، جو طفل 5 سالہ ہے امام عسکری کا ہے۔ کیا کرتے تھے ماتم کل تلک ہم 10 اماموں کا، ہمیں جو آج رونا ہے امام عسکری کا ہے۔ غضنفر ہو کے بھی سہتے رہے ہر ظلم اعداء کے، یہی نوحہ سنانا ہے امام عسکری کا ہے۔ یا حسین